نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں سورہ کوثر کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ناظرین، سورہ کوثر تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ سورہ کوثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرماتے ہیں، اور اگر کسی کا کام رک گیا ہے تو سورہ کوثر کے اس خاص عمل کی برکت سے انشاءاللہ وہ کام بن جائے گا۔ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے تو بھی یہی عمل کریں، بے اولاد خواتین و حضرات بھی یہی عمل کریں، اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کی برکت سے اولاد سے بھی نوازے گا۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، غربت کا سامنا ہے، فقر و فاقہ کا سامنا ہے، تو یہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب عروج عطا فرمائے گا، کاروبار میں بھی ترقی ملے گی۔ نوکری کی وجہ سے پریشان ہے تو بھی یہی عمل کرے۔ غرض یہ کہ جس طرح کی بھی کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہے، صرف اور صرف سورہ کوثر کا عمل کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی وہ پریشانی خوشی میں بدلنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں، ہمیشہ کی طرح مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے، آپ خود قرآن کریم پڑھنا چاہیں یا پھر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہیں تو آپ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے بٹھائے اپنی مرضی کا وقت مقرر کر کے ہم سے قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں، آن لائن کلاسز کی سروس لے سکتے ہیں۔ ہمارا بہترین سٹاف اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف عمل ہیں۔ ناظرین، آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے ہمارے نمبرز نوٹ فرما لیجئے، ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 00923216719583 00923056425397۔ ناظرین، سورہ کوثر کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، مفسرین کے بہت اقوال ہیں سورہ کوثر کے فوائد اور فضائل کے حوالے سے۔ میں اختصار کے ساتھ دو قول پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد خیر کثیر، یعنی تمام بھلائیاں مراد ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمام خوشیاں مراد ہیں، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پوری امت مراد ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں سے حوض کوثر مراد ہے۔ تمام خوشیاں، تمام رحمتیں، تمام کامیابیاں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، تو آپ ہر طرح کی خوشی مانگ سکتے ہیں اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات، چھٹکارا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے التجا کر سکتے ہیں۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، یا آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، تو آپ 129 مرتبہ سورہ کوثر کو اس طرح پڑھیں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ شروع میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور بعد میں بھی درود ابراہیمی 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ بیچ میں آپ نے 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بعد نماز فجر بھی کر سکتے ہیں، بعد نماز مغرب اور بعد نماز عشاء، ان تینوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں اوقات جو ہے مبارک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اوقات کو مبارک اوقات فرمایا ہے، بتلایا ہے، اس لیے ہمیں ان 3 وقتوں میں اللہ تعالیٰ سے ضرور مدد مانگنی چاہیے، اس کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد بھی اس کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، رات کے وقت بھی اس کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، وہ بھی بہت مبارک وقت ہوتا ہے۔ جس طرح کی بھی خوشیاں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ آپ کی اس دنیا کو جنت بنا دے گا۔ میں نے بات ختم کر دی ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ اللہ اس دنیا کو آپ کے لیے جنت بنا دے گا انشاءاللہ، بشرط یہ کہ یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ وظیفہ پڑھیں، عجز و انکساری کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطاؤں کی بارش کرے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔